سورہ نور کی آیت نمبر 32 کی تفسیر، یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دے گا، یعنی ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اچھا جی، اس آیت کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ورڈ ایامہ آیا ہے یہ ایم کی جمع ہے۔ ایم ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر نہ ہو، جس میں کنواری، بیوہ اور مطلقہ تینوں آ جاتی ہیں، اور عام طور پر یہ لفظ بیوہ عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اطلاق تمام مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو بے زوج ہیں، یعنی ان تمام مردوں اور عورتوں پر جو شادی شدہ نہیں ہیں۔ اس آیت سے ایک اور اہم بات کا پتہ چل رہا ہے، وہ کیا کہ یہاں پر خطاب اولیاء سے ہے، یعنی جو عورتوں کے ولی ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نکاح کر دو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نکاح وہ خود کر لیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر از خود نکاح نہیں کر سکتی، جس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، یعنی 3 بار یہ الفاظ آئے ہیں حدیث میں، اور اس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، آیت کے پہلے الفاظ ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، یعنی نکاح کر دو جو تم میں سے شادی شدہ نہیں ہے۔ پھر دوسرا ورڈ آ رہا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تمہاری لونڈیاں اور غلام جو صالح ہوں۔ اب صالح سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جو ایمان والے ہوں اور جن کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا ہو، اور جن میں تم یہ صلاحیت پاتے ہو کہ وہ ازدواجی زندگی کا نباہ کر لیں گے۔ اور اگر مالک کے ساتھ اس کے غلام یا لونڈی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اسے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ شادی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے شریک زندگی کے ساتھ اچھا نباہ کرے گا۔ اور اس بات میں مفسرین کے درمیان اختلاف بھی ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو آیا، اور بعض اس چیز کے قائل نہیں ہے۔ تاہم اگر کسی فتنے کا ڈر ہو تو اس صورت میں شرعاً اس کو مجبور کرنا، یعنی شرعی طور پر اس کو قائل کرنا نکاح کے لیے جائز ہے مالک کا اپنے غلام یا لونڈی کو۔ پھر ایک اور بات، یہاں پر جو ورڈ آئے ہیں وَأَنكِحُوا، یعنی فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ نکاح کر دو، جس سے بعض علماء نے اس چیز کو لیا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، جبکہ بعض نے اسے مباح اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے، یعنی کہ واجب نہیں ہے۔ ایک چیز واجب ہوگی تو وہ تو مسٹ کرنی ہی کرنی ہے، لیکن بعض علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ مستحب ہے، یعنی اچھی بات ہے، یعنی جو استطاعت رکھنے والے ہیں ان کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نکاح کس قدر اہم ہے اور اس کی تاکید واضح ہے۔ اور آیت میں جو اگلی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دے گا، انہیں مالدار کر دے گا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائیں نکاح کرنے کے سلسلے میں، یعنی محض غربت اور تنگ دستی جو ہے وہ نکاح میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جیسے لڑکی والوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ اگر ان کے ہاں کسی شریف النفس اور نیک اتوار کے حامل لڑکے کا پرپوزل آ رہا ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کی تنخواہ اگر وہ کم لے رہا ہے تو وہ اس چیز میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور دوسری طرف لڑکے والوں کو بھی یہ ہدایت ہے کہ کسی نوجوان کو، یعنی کہ جو شادی کے لائق ہے، اس کو اس لیے نہ محض بٹھا رکھیں کہ ابھی وہ اور زیادہ کمائے گا تو پھر ہم اس کی شادی کریں گے، جو آج کل ہمارے حالات ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کی عمریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جی کیا ہے پڑھا رہے ہیں، ابھی تو پڑھائی ہو رہی ہے، ابھی تو شادی نہیں ہو سکتی، ابھی وہ اس لائق ہی نہیں ہے، ابھی وہ میچور ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اور پھر برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا، یہ بری چیز کیوں ہوئی، یہ فتنہ انہیں سر کیوں اٹھایا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں جن میں رحمت ہے، جن میں فلاح ہے ہمارے لیے، ہم ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ ان کی
اس تنگ دستی کو دور کر دے، کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب انسان پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو وہ خود کو پہلے سے زیادہ محنت اور کوشش میں لگا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ نمبر 1، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، یعنی اپنے عصمت کو بچانا چاہتا ہے، اپنی موڈیسٹی کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری بات، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے۔ اور تیسرا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کو ترمذی روایت کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر مکاتب غلام کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مکاتبت کے لفظی معنی ہے ریٹن ایگریمنٹ ہونا، یعنی لکھا پڑھی جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، مگر اصطلاح میں یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ کوئی غلام یا لونڈی اپنی آزادی کے لیے اپنے مالک کو، اپنے آقا کو ایک معاوضہ ادا کرنے کی آفر کرے، پیشکش کرے، اور جب آقا اسے قبول کر لے، وہ مالک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو دونوں کے درمیان ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یہ مطلب پیسہ دینے کی صورت میں بھی ہے، اور اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ مالک کے لیے غلام کوئی خدمت انجام دے دے، یہ بھی اس کا معاوضہ بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ دونوں اس چیز پر راضی ہوں، دونوں اس چیز پر ایگری کرتے ہوں۔ تو یہ ہے مکاتب غلام کی بات۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ نکاح کا موقع نہیں پاتے، یعنی اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ وہ پاک دامن رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جو آپ کے آگے میں رکھتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جو شخص شادی کر سکتا ہو اسے کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نکاح کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کو پاک دامن رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی نکاح کی استطاعت نہیں رکھ رہا، وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے، اس میں کیا تھا کہ 3 آدمی ہیں جن کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ ایک وہ شخص جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے۔ آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یعنی تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہیں کچھ دے کر اپنی آزادی حاصل کرنا چاہے اور اس پر تم سے مکاتبت کرنا چاہے، یعنی کچھ تحریر لکھوانا چاہے، ریٹن ایگریمنٹ لکھوانا چاہے، تو تم ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے۔ مکاتب غلام کی ڈیٹیل میں نے آپ کو اوپر دے دی ہے، یعنی ایسا غلام جو اپنے مالک سے کوئی ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کروا کے اپنی آزادی حاصل کروں گا تم سے۔ اور بھلائی نظر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے۔ اب وہ خیر کا مطلب کیا ہے کہ اس کی سچائی، صدق و امانت پر تمہیں یقین ہو کہ وہ محنت کر کے اور رقم کما کر تمہیں ادا کر دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام نے چونکہ زیادہ سے زیادہ غلامی کا جو یہ کانسیپٹ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی حوصلہ شکنی کی تھی، اس لیے یہاں پر مالکوں کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو جو مکاتبت کرنا چاہتا ہے، جو کوئی ایگریمنٹ تم سے کرنا چاہتا ہے تو تم اس میں کرو، اس بات میں آگے بڑھو، یعنی اس میں سستی نہ کرو، اور اگر تمہیں ان میں کوئی خیر بھی نظر آتی ہے، یعنی کہ یہ سچے ہیں اپنے بات میں اور تمہیں یقین ہو کہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں اپنی آزادی کا فدیہ دینے کی۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ کام واجب ہے مالک پر، یعنی اس آیت کا مطلب فقہا نے یہ بھی لیا ہے کہ جب کوئی لونڈی یا غلام مکاتبت کرنا چاہے اپنے مالک سے تو آقا پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ واجب ہو گیا مالک پہ، اور کچھ علماء دوسری رائے رکھتے ہیں، یعنی ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں، مستحب ہے مالک پر کہ وہ اس آفر کو قبول کرے یا نہ۔ تو جی اگلی بات ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں مال دے رکھا ہے اس میں سے ان کو دو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے غلام نے جو ایگریمنٹ کیا ہے اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی رقم ادا کرنے میں تم اس کا ساتھ دو، اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، یعنی تمہیں مالدار بنایا ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے وفر رکاب، جس کے معنی ہے گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد، یعنی ان لونڈیوں پر جبر کے بعد بخشش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں بات یہ آتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں محض دنیا کے فائدے کی خاطر مالک اپنے لونڈیوں سے بدکاری کا کام کرواتے، چنانچہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انہیں یہ ذلت برداشت کرنی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اور یہاں پر جو ورڈز آ رہے ہیں ان ارادنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر لونڈیاں خود پاک دامن نہیں رہنا چاہتی تو ان سے یہ کام کروا لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لونڈی خود اپنی مرضی سے بھی بدکاری کر رہی ہے تو وہ اپنے جرم کے خود ذمہ دار ہیں، لیکن تم اس پر جبر کر کے یہ کام نہ کرواؤ، اسے یہ پیشہ نہ کرواؤ، اور اس لیے بھی کہ یہ کمائی حرام ہے۔ اور آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جبر ہونے کے بعد اللہ بخشش کرنے والا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جن لونڈیوں سے جبراً یہ کام کروایا جائے بے حیائی کا تو گنہگار مالک ہوگا، یعنی جو جبر کر رہا ہے، نہ کہ لونڈی جو کہ مجبور ہے۔ اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں، میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں، یعنی کسی کو مجبور کیا گیا ہو زبردستی اس کام پر، تو وہ معاف ہیں۔ یعنی 3 چیزیں معاف ہیں امت سے۔ کیا کیا؟ خطا یعنی غلطی سے کوئی کام ہو جانا، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کی انٹینشن نہیں ہے اس برے کام کو کرنے کی، لیکن آپ سے وہ کام بلا ارادہ ہو گیا۔ دوسری بات نسیان، یعنی بھول چوک سے کوئی کام کر دینا یا کوئی بات کہہ دینی، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان نے وہ کام کیا ہوتا ہے لیکن دوسرے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، کیونکہ وہ بھول جاتا اس چیز کو، ٹھیک ہے، تو یہ نسیان ہو گیا۔ اور پھر ایسے کام جو کسی کو زبردستی مجبور کر دیا جائے ان کو کرنے پر۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کر دی ہیں جو تم سے پہلے ہو گزریں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز، خوبصورت سٹائل کسی چیز کو اینڈ اپ کرنے کا، اور یہ جو آیت ہے یعنی یہ جو پچھلی آیت کا حصہ نہیں ہے، خالی صرف اسی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی جو پیچھے ہم نے پڑھ لیا، نکاح کے بارے میں پڑھ لیا، غلاموں کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے یہاں تک کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اس میں صاف ہدایتیں دینے والی آیات سے مراد کون سی آیات ہیں، یعنی جس میں زنا کے بارے میں، قذف کے بارے میں، لیان کا اصول بتا دیا گیا، اڈلٹری، سلینڈرنگ، اور پھر ان کی جو پنشمنٹ ہے ان کے بارے میں بتا دیا گیا، اور پھر بدکار مردوں اور عورتوں سے اہل ایمان کو شادی بیاہ کے تعلقات قائم کرنے سے منع کر دیا گیا، اور عورتوں اور مردوں کو غض بصر یعنی ان کی جو موڈیسٹی ہے اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور ان تمام ایڈوائزز کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کنکلوژن دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں جو تعلیم ہے جو ہم نے تمہیں دے دی ہے، اب ان کے خلاف اگر چلو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا انجام اسی طرح ہوگا جیسے پچھلی قوموں کا ہوگا، یعنی کہ جنہوں نے جھٹلایا اپنے انبیاء کو۔ انبیاء کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے کہ جو انبیاء لے کے آئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کا انکار کیا اور اپنے ڈیزائر کو فالو کیا۔ تو بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان کی تباہی میں بھی عبرت اور نصیحت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں متقین میں سے کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں وداؤٹ اینی کوسچننگ، یعنی کسی شک و شبہ کے بغیر اس کے ہر احکامات پر بخوشی عمل کرنے والے ہیں۔ آمین یا رب۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تفسیر، اللہ نور السماوات والارض
اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اور اس کے نور کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو اور چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور جس کا تیل خود ہی سے بھڑک پڑتا ہے چاہے اس کو آگ لگے یا نہ۔ اور نور علی نور، روشنی پر روشنی، یعنی نور پر نور، روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، یعنی اس کو اپنا نور عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس آیت کی وضاحت کو دیکھتے ہیں۔ اس آیا میں پرسونیفیکیشن جو استعمال کی گئی ہے چراغ کی، اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تمثیل پرسونیفیکیشن استعمال ہوئی ہے کہ چراغ سے مراد یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور طاق سے کائنات کو تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نور کا لفظ ہے وہ علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جہالت کو کیا کہتے ہیں؟ ظلمات، اندھیرے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ یہاں یعنی اس دنیا میں اگر حقیقت جو صحیح علم لینا ہے، اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے طریقوں کو جاننا ہے، اور زندگی کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف اگر رہنمائی لینی ہے، تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف وہ راستہ جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہ ہوتا تو آسمان میں نہ نور ہوتا، نہ زمین میں، نہ آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، اور یہ کتاب بھی اس کا نور ہے، اور اس کا رسول بھی بحیثیت صفات وہ بھی نور ہے۔ سورہ شورا میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، یعنی ہم نے آپ کو بنایا نور جو کہ ہدایت دیتا ہے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف، من نشاء من عبادنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگیوں میں روشنی آئے، جہالت چھٹ جائے، یعنی جو طریقہ کار ہے، جو اصل مقصود ہے، جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ مقصد اس سے حاصل کر سکے۔ اسی طرح حدیث سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہونا ثابت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں پس اللہ اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق یعنی ان کو بنانے والا اور اس کا عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اس کو تفسیر ابن کثیر، بخاری اور مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور اس آیت میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ چراغ ایک ایسے زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ کہ شرقی ہے نہ ہی غربی، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس سے چراغ کی روشنی کی شدت، یعنی اس کا جو نور ہے، اس کا کمال، یعنی اس کی جو شدت ہے، پرفیکشن ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قدیم زمانے میں زیادہ سے زیادہ روشنی زیتون کے تیل سے حاصل کی جاتی تھی، اور ان میں روشن ترین چراغ وہ ہوتا تھا جو بلند اور کھلی جگہ کے درخت سے نکالے ہوئے تیل کا چراغ ہوتا تھا، یعنی جو درخت کھلی جگہ پر ہوتا تھا زیتون کا، اس کے تیل کا چراغ بہت زیادہ روشنی دیتا تھا، اس میں بہت زیادہ لائٹ ہوتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے چراغ کی، تو اس سے عام چراغ یعنی کوئی معمولی چراغ نہیں آپ لے سکتے، یعنی یہ ایسا زبردست چراغ کا تصور یہاں پر آ رہا ہے جو سارے گھر کو روشن کر دے، اور اسی طرح اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے۔ مزید اس بابرکت تیل کی کیا کوالٹی ہے کہ یہ ایسا ہے کہ اس کو آگ دکھائے جائے یا نہ، یہ خود بخود روشن ہو جائے، اور ساری کی ساری روشنیاں ایک طاق یعنی ایک محراب ہوتی ہے، جیسے گھر میں ایک دیوار کے اندر کوئی جگہ بنائی جائے جہاں پر کچھ خانہ داری کی کوئی چیزیں رکھی جائیں تو اس کو محراب یا طاق کہا جاتا ہے۔ تو ساری کی ساری روشنیاں ایک طاق میں جمع ہو جائیں، یعنی کہ بہت شدت والی روشنی وہاں پہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے یعنی کہ ان چیزوں سے کیا مقصود ہے؟ اب دیکھیں پرسونیفیکیشن جو
پیچھے میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ نور السماواتی والارض، یعنی اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور پھر آگے اللہ مثال کے طور پر بتا رہا ہے کہ اس طرح کی یہ بات ہے کہ جس طرح ایک چراغ میں ایسا بابرکت زبردست تیل ڈالا گیا جس سے زبردست روشنی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے پوری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے. یعنی کہ کوئی بھی اگر ہدایت پانا چاہتا ہے تو اس سے اللہ کے نازل کردہ دلائل اور جو برہان ہیں، جو لاجکس ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روشن دلیلیں اور آیات نازل کر دی ہیں، انہی کی طرف جانا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا اور ان سے روشنی حاصل کرنی ہوگی. تو اگلے جملے میں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حکمہ کے سارے فیصلے کر رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ کس کی اندر ایمان کی رغبت ہوگی، کون ایمان اور اسلام کی طرف بڑھے گا، اور کس کا دل ایمان نور سے منور ہوگا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو اپنی طرف آنے کا راستہ دیتا ہے جس سے اس کے دین اور دنیا دونوں کے سعادتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اگلے جملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، کہ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. اس کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو جانتا ہے کہ کس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقے پر انسانوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین مثالیں چوز کرتا ہے. قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں تو بہترین مثالیں ہیں، زبردست پرسونیفیکیشنز یوز کی گئی ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انہیں انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے. جیسے سورۃ الحج میں آتی ہے ایک مکھی کی مثال کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم شریک ٹھہراتے ہو جن کو میرے ساتھ، تو یہ خود تو ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے. یہ سارے جمع بھی ہو جائیں تو مکھی کو نہ بنا سکیں، اور مکھی اگر ان سے کچھ لے جائے، اگر وہ ان سے کچھ لے جائے، اور مکھی کیا دیکھا جو لے جائے، کیا اس کو انسان نیکڈ آئی سے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. یعنی اتنے کمزور معبود اور کمزور ہی ان کو پکارنے والے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب. سبحان اللہ. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مثالیں بیان کر رہا ہے قرآن کریم میں، کیوں؟ انسانوں کو سمجھ آ جائے. صاف صاف بڑا سمپل ہے قرآن. پھر دوسری بات، یعنی دوسرا اس کا میننگ یہ بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس نعمت کا مستحق ہے، کون ڈیزرو کرتا ہے، اور کون اس کی طرف آئے گا. جیسے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کافر کہیں گے کہ ہم پر کلمہ عذاب ثابت ہو چکا تھا. جیسے سورہ زمر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا تمہیں ڈرانے کے لیے، یعنی رب کی آیات نہیں پڑھی تھی انہوں نے اور تمہیں اس دن سے ڈرایا تھا، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کیا تھا؟ کلمۃ العذاب حقت، یعنی کہ ثابت ہو گیا، وہ لکھا گیا تھا کافروں پر، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون اس نور کی طرف آئے گا. نور سے مراد اسلام، ایمان. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھے گا. یہاں میں نور سے مراد کیا ہے یہاں پر، یعنی اس جملے میں، یعنی اسلام اور ایمان. جیسے اللہ فرما رہے ہیں نا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یعنی کہ وہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. کیا رہنمائی کون سی ہے؟ اسلام اور ایمان کی. ٹھیک ہو گیا، اس جملے کو سمجھ لیجیے گا. اور کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون اس نور کا طالب ہے، یعنی کس کو طلب ہے اس کی. اور دوسری طرف جو دنیاوی غرض میں اور دنیاوی خواہشات میں پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو زبردستی اسے نور حق دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ اس آیت کی وضاحت آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. ایک مختصر سا راؤنڈ میں پھر لے لیتی ہوں آپ کو مزید اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ اللہ نور السماواتی، یعنی اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، اور اس کی کتاب بھی نور ہے، اور اس کا رسول بحیثیت صفات وہ بھی نور. کیا ہے کہ انسانوں کو ہدایت کی طرف، وہ روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. پھر آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ یہدی اللہ، یعنی کہ اللہ اس نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ نور کون سا ہے؟ یعنی ایمان اور اسلام کا نور. اور اللہ کے خود اپنے آپ کے نور ہونے کی مثال کیسی ہے؟ یعنی زبردست چراغ کی، جو زبردست بابرکت زیتون کے تیل سے روشن ہوتا ہوا چراغ، یعنی کہ اللہ کا جو نور ہے زبردست کائنات میں پھیلا ہوا نور ہے. اور اسی طرح اس میں ایک اور مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ
مومن کے دل کو جس میں ایمان اور ہدایت ہے ایسے چراغ سے تشبیہ دیتا ہے جو شیشے کے فانوس میں ہو اور جو صاف شفاف تیل سے روشن ہو۔ اور اس کی جگہ کون سی ہے؟ یعنی کہ مومن کا دل کیسا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جس میں ایمان ہے، نور ہے، روشنی ہے، ہدایت و علم کی روشنی۔ وہ ایک ایسا چراغ ہے جو ایک شیشے کے خوبصورت صاف فانوس میں رکھا گیا ہے اور جس میں صاف شفاف تیل ہے جس سے وہ روشن ہو رہا ہے۔ اور اس کی جگہ کون سی ہے؟ یعنی یہ جو فانوس ہیں ان کی جگہ جیسے اگلی آیت میں بات آتی ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی ان کی جگہ ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان گھروں سے مراد مساجد ہیں جو اللہ کو زمین کے حصوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور یہ جو بلندی کی بات یہاں پر آ رہی ہے تو اس سے مراد یعنی بلڈنگز کا اونچا ہونا نہیں ہے، بلڈنگز کی ہائٹ ہونا وہ چیز اس سے مقصود نہیں ہے، بلکہ اس نے مسجدوں کو گندگی اور لاغو باتوں اور غیر مناسب اقوال و افعال یعنی غیر مناسب باتیں اور جو کام ہیں ان سے پاک رکھنا شامل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ بات ہے کہ ان کو بلند رکھا جائے، ان میں اللہ کا ذکر اور ادب و احترام قائم رکھا جائے۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک ہوگی کہ یہ مساجدیں ہیں، ٹھیک ہے، گھروں سے مراد مساجد لی گئی ہیں، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد اہل ایمان کے گھر ہیں۔ اور ان گھروں کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء کے نزدیک انہیں اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا ہے، یعنی جہاں پر اللہ کا ذکر ہو اور جہاں اللہ کے بندے اللہ کے بتائے ہوئے بہترین ہدایات اور نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوبصورت اور اعلیٰ عرفہ بنا لیں۔ اور اسی طرح بعض مفسرین کے نزدیک یہاں یسبح لہ فیہا یعنی تسبیح سے مراد نماز ہے، اور آصال اصیل کی جمع ہے یعنی اس سے مراد شام ہے، یعنی اللہ کے بندے جن کے دل ایمان سے منور ہیں، روشن ہے، صبح شام مسجدوں میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ میں بڑی خوبصورت آیت آتی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بہت ہی خوبصورت ریوارڈ یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والا تو وہی ہے جو اللہ پہ بلیو کرتا ہے اور آخرت کے دن پر، اور وہ نماز ادا کر رہا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، اور امید ہے کہ وہی ہوں گے ہدایت پانے والے، اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یعنی ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یعنی کاروبار اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ رجال کا جو یہاں پر ورڈ ہے نا، آپ دیکھیں گے رواں ترجمے میں لوگ کہا گیا ہے، لیکن مرد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، جمع ہے یہ مردوں کی رجال۔ تو بات یہ ہے کہ رجال کا ورڈ یہاں پہ کیوں آیا؟ کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں پر ہی اس چیز کو لاگو کیا ہے کہ وہ مساجد میں جا کے نمازوں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انہیں پر یہ بات واجب ہے مردوں پر۔ عورتوں کا جانا بھی مسجد میں الاؤ ہے یعنی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے اکارڈنگ ٹو علماء کہ عورتیں مسجدوں میں اگر جاتی ہیں تو نہایت سادہ لباس پہنیں اور خوشبو نہ لگائیں اور باپردہ جائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے آیا کرتی تھیں۔ تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے اکارڈنگ ٹو حدیث، اور اس حدیث کو ابو داؤد کتاب الصلاۃ اور مسند احمد دونوں روایت کرتے ہیں، یعنی کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل اور بہتر ہے۔